اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے فرمایا کہ محسن نقوی صاحب نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو، یہ اڈاپشن کینسل یا ریورس کیوں ہو گئی ہے؟ جو آپس میں ان کے ٹویٹس چل رہے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنجیدہ بات ہے. محسن نقوی بہت سنجیدہ آدمی ہے. محسن نقوی کبھی بھی، ہم تو پولیٹیشین ہیں، ہم تو لگے رہتے ہیں، کبھی ہوائی فائرنگ، کبھی سنجیدہ، کبھی مذاق چلتا رہتا ہے. محسن نقوی صاحب جو بڑے سنجیدہ شخص ہیں. انہوں نے کبھی اس قسم کی ٹویٹس میں نے ان سے نہیں دیکھی، لیکن کوئی سنجیدگی تھی. دیکھیں آپ کے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کے صوبے میں کراس دی بارڈر افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں. آپ عصر کے بعد جو ہیں آپ مینز ہم یہ تو پھرتے رہتے دن یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے شہری جو ہیں عصر کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں. آپ کا ساؤتھ اور خیبر پختونخوا کی یہ پوزیشن ہے. آپ کرم کروڑ تو سال ہو گئے کھول نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے نارتھ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے مومن میں کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ 8 ضلع اٹھا لیں، فارمر فاٹک ان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ اس کا الزام لگاتے ہیں کہ وفاق دیکھیں نا، بارڈر سیکیورٹی تو فوج کا 40,000 کام بندہ میں لے گیا تھا. ہے، بارڈر سیکیورٹی فوج کا کام ہے، وفاق کا کام ہے، وفاق سنبھال لیں. 40,000 بندہ میں لے گیا تھا. وہ آ گئے، وہ کہتے ہیں اب ہمارا آگے اب آپ سنبھالیں. نہیں، آپ نے گند کیے، آپ کہتے ہیں آپ سنبھالیں بارڈر. پہلے آپ یہ گند لے کے آئے ہو. ایک چائے کی پیالی تھی جو ہمیں سری نگر اتنی مہنگی پڑ گئی ہے، آپ لوگ یہ گند لے آئے ہو. آپ آج کہتے ہو کہ اچھا وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہوئی تھی، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اگر اس ٹائم پہ پرابلم تھا کھل کر آتے. کوئی پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ گئے ہیں، یہ لوگ لے کے آئے ہیں، اور یہ انہوں نے سارے کرتوت کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جو وہاں پر 2008 سے 13 تک ایک امن کا سفر شروع کیا تھا، اور وہ کنٹینیوٹی تھی. امن آگے تھے اس ملک میں. ہم نے کچھ دہشت گرد مارے گئے تھے، کوئی اکراس بارڈر چلے گئے تھے، کوئی جیلوں میں چلے گئے تھے. آپ ان کو باہر نکالے بولے گا پورا امن ہو گیا. اوکے سو واٹ نیکسٹ؟ ابھی عمائدین سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں کے پی کے عمائدین کل آئے تھے. کل وہ چیئرمین سینٹ سے یوسف گرانی صاحب سے ملے ہیں، ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ایک جرگہ جو ہے فارمر فاٹا کا لے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کے پاس. اس میں ہمیں دعوتی ہم گئے تھے. ان کی یہ ریزرویشن ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مرجر ہمارا کر لیا ہے. اب سے ریاست نے، وفاق نے ایک وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب روپے سالانہ ڈیولپمنٹ ہوگی. وہ پیسے کہاں پر ہیں؟ اس کے اندر صوبوں کا بھی حصہ تھا، سندھ دے گا. دیکھیں ایسی بات تو کم. اس کے بعد ایک سرتاج جس کمیشن آ گیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3% آف NFC ایوارڈ آپ کو ملے گا. 9% سوری ان آفیشلی. ٹھیک ہے، وہ بنتے 200 سے 250 روپے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ کے فاٹا مرجر کے بعد صوبے کا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر ہمارا رقبہ تھا، وہ 1 لاکھ اسکوائر میٹر ہو گیا ہے، کلومیٹر ہو گیا ہے رفلی. ٹھیک ہے، ہماری آبادی میں آفیشیلی 55 لاکھ ہے. کلیم ہمارا 100 کروڑ کا ہے کہ فاٹا کی آبادی جو ہے 100 کروڑ ہے، جو کہ مائگریٹ ہو چکے ہیں. وہ ایڈ ہو چکے ہیں. ہمارے ڈویژل پول میں ہمارا جو پرسنٹیج 17 پوائنٹ سمتھنگ بنتا ہے، وہ 19 تک چلا گیا ہے. مرجر ہو چکے ہیں، ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں. آپ نے کہا 100 ارب روپے جو ہے سالانہ وفاق آپ کو 10 سال کے لیے دے گا. آپ وہ پیسے دیتے ہیں 30-40 ارب روپے آتے ہیں. 30-40 جب صوبے کے پاس آتے ہیں، جو وہ فاٹا میں جاتے ہیں، فارمر فاٹا میں، تو پیسے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے دینا رہتے ہیں، وفاق نے ہمارے پیسے دینے ہیں. یہی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے. اور وہ میرا وہ والا سوال پلیز ادھر ادھر نہ کیجیے گا کہ باقی جو صوبوں نے دینا تھا پیسے فاٹا صوبوں نے یہ نہیں دینا، وہ حصہ دیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا. دیکھیں صوبوں نے مرجر نہیں کیا، لیکن صوبوں نے کمٹ ضرور کیا. ابھی NFC ایوارڈ ہوگا نا. اب جب NFC ایوارڈ ہوگا تو دیں گے، صوبے دیں گے پیسے. دیکھیں جب آپ بیٹھیں گے، دیکھیں NFC ایوارڈ میں جب آپ بیٹھیں گے، آپ بولیں گے KP کا یہ علاقہ بڑھ گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ہوتا ہے. پھر پنجاب کا. اچھا آپ یہاں بڑی مشکل سچویشن میں گورنر صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ نہیں دینا چاہتے ہیں پیسے فاٹا، اور آپ گورنر ہیں KPK کے، اور آپ KPK کے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ کانسپیریسی تھیوری نہ بنائیں. اچھا کانسپیریسی تھیوری از اے ویری ایویڈنٹ تھنگ. لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اب جب NFC ایوارڈ آئے گا، جو کہ پرائم منسٹر نے کمٹ کیا اگست کے اندر، جب آئے گا، جب بیٹھیں گے تو اس کے بعد کیا. لیکن آپ سیدھا کھل کے کیوں نہیں بولتے کہ ہاں جب NFC ایوارڈ کی باری آئے گی تو دیں گے صوبے، کیونکہ ہم نے کمٹ کیا ہوا. دیکھیں اب وہ فاٹا نہیں رہ گیا نا. اب ہر صوبے کو اپنے حصہ ملنا ہے. 4 صوبے ہیں نا، تو KP کو، سندھ کو، بلوچستان کو، پنجاب کو. لیکن فاٹا کو سرٹن ایئرز تک ایک سرٹن پرسنٹیج ملنی تھی نا. تو 8 سال گزر کے NFC ایوارڈ ہمارا قصور نہیں. 8 سال آپ نے نہیں کرا ہے. یہ PTI کی جو حکومت تھی کیوں نہیں کر رہے تھے NFC ایوارڈ؟ لیکن اس بار NFC ایوارڈ ہوگا تو فاٹا کو پیسے دیے. وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، صوبے میں بھی PTI کی حکومت تھی، NFC ایوارڈ نہیں کرا سکے. 3 صوبے میں حکومت NFC ایوارڈ نہیں کرا سکے. بالکل اب فاٹا نہیں رہ گیا. فاٹا از ناؤ KP. اب وہ فاٹا کیا کریں پھر؟ ٹھیک ہے، صوبوں والے معاملے کو بھول جائیں. نہیں. اب دیکھیں 2 چیزیں.
اگر آپ نے ان لوگوں کے گریونسز دور کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آپ نے ان لوگوں کے گریونسز دور کرنے ہیں، اس میں آپ کو دیکھیں ان کے لیے آپ ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھولیں، ایک علیحدہ ان کے لیے سیکٹری ٹائپ بٹھائیں کہ جو ان کے پیسے جو ان کی امانت وفاق سے آ رہی ہے صوبے میں ان پر خرچ ہو، وفاق سے آ رہی ہے سارے پیسے، اگر آپ مجھے کہیں وفاق پہلے قرضے کے اندر چل رہا ہے، ڈیفینس چلانے کے لیے ڈویزیبل پول سے ادھر ہی سے تو آنا ہے نا، کوئی سندھ سے پیسے آنے ہیں بھائی، وفاق میں پیسے جمع ہوتے ہیں وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ 100 روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا فاٹا وزیرستان میں خرچ کریں۔ IMF کہہ رہا تھا NFC کو ذرا ایک بار پھر دوبارہ ری وزٹ کریں، آپ کو پتہ ہے صوبوں سے کتنی آواز آئی تھی، تو یہاں وفاق NFC کے پیسوں سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کرے گا نا فاٹا کے لیے تو سارے صوبوں نے کھڑے ہو جانا۔ فاٹا کے لیے نہیں کریں گے، یہ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے سے دیر از نو فاٹا، اٹس پارٹ آف KP ناؤ۔ اوکے، یہ بتا دیجئے گا کہ کیا امکانات ہیں کہ CM KPK اور وفاق یا کوئی ایپکس کمیٹی کی ملاقات اس معاملے کے اوپر اب ایک پیج پر آ سکے گی؟ وہ کہتے ہیں آپریشن کرنا ہے، ڈرون اٹیک نہیں کرنے، یہاں سے بات ہوتی ہے ڈرون اٹیک بھی ہوں گے اس لیے کیونکہ دشمن تو ڈرون اٹیک کر رہے ہیں، دہشت گرد بھی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں امن کے لیے، آپ ہم سارے CM KPK کیا CM KPK ان سے ان کا اپنا وہ کھڑے ہوں گے، وہ ایسی ادھر بات کرتے ہیں، اندر جب ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، جو کرنا کرو مجھے باہر بولنے دو، ٹھیک ہے۔ بات یہ خانہ پوری چل رہی ہے، لپ سروس چل رہی ہے، دیکھیں جو چیز بھی ہے وہ ان کا اپنا ہیڈک ہے، چاہے ہم اپوزیشن جماعت ہیں، چاہے وہ ہم اتحادی جماعت ہیں، جو بھی ہم لوگ ہیں، ہم امن کے لیے اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے بھی ساتھ کھڑے رہے، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے صوبے میں، دیکھیں آپ پنجاب اور سندھ اور اس وقت لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اسکیمیں دیں، یہ اسکیم ڈیولپمنٹ، ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو، آپ ایک جنت بنا لو میرے لیے، اس جنت میں اگر میں نہیں ہوں گا فار ایگزامپل تو اس میں وہ کہتے ہیں آپ جنت بنا لے رہے ہیں، اس میں آپ نہیں ہیں، آپ صبح نکلتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم شام کو گھر واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ ہمیں روڈ بنا کے دو، پہلے ہمیں امن تو دو، اس کے بعد ہم اور باتیں کریں گے۔